بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک بڑے ظالم اور جابر حاکم کے شہر سے ہوا۔ چنانچہ اس حاکم کو بتایا گیا کہ یہاں اس شہر میں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل عورت ہے۔ اس حاکم نے یہ سنتے ہی یہ قافلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس واپس آ کر کہا کہ اگر اس ظالم کو معلوم ہو گیا کہ تم میری بیوی ہو تو تمہیں زبردستی مجھ سے چھین لے گا۔ بس اگر وہ تمہارے اور میرے تعلق کے بارے میں پوچھے تو اس کو بتانا کہ تم میری بہن ہو، اور میں اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کہ تم دین کے رشتے میں میری بہن ہو۔ اس سرزمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی دوسرا مومن بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس ظالم بادشاہ نے ایک قافلہ بھیج کر حضرت سارہ علیہ السلام کو طلب کیا۔ ادھر حضرت سارہ علیہ السلام اس کے پاس لے جائیں گئیں، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب اس ظالم کے پاس پہنچی تو اس نے ان پر ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی مدد کی اور وہ ظالم پکڑا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ زمین پر پیر مارنے لگا۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی تو اس ظالم کو خلاصی ہوئی، یعنی وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ تو اس نے دوبارہ دست درازی کی، دوبارہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا، پھر پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں وہ پکڑا گیا۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اس ظالم کو خلاصی ہو گئی، وہ پھر بچ گیا۔ اس کے بعد اس ظالم نے اپنے دربانوں میں سے کسی کو بلایا اور کہا کہ تو میرے پاس انسان کو نہیں لایا بلکہ تو کسی جن کو میرے پاس لایا ہے۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ہاجرہ نام کی ایک لونڈی دی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس پہنچی اور ان کو بتایا کہ اللہ نے اس کافر کی بدنیتی کو اس کے سینے میں واپس لوٹا دیا ہے اور اس نے خدمت کے لیے ہاجرہ کو میرے ساتھ کر دی ہے۔ تو سامعین مکرم، اس حدیث کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو تو خود کو پیش کر دینا مباح ہے، اور اسی طرح ظالم اور غاضب حاکم کی اطاعت جائز ہے جب جان کا خطرہ ہو، اور اسی طرح جب جان کا خطرہ ہو تو ظالم حاکم کہہ دے یا انعام قبول کرنا بھی جائز ہے، اور اسی طرح جب جان کا خطرہ ہو تو مشرک کا ہدیہ قبول کرنا بھی درست ہے۔ نیت خالص ہو تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک ظالم حاکم کا قصہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔